Monahan from Independent Urdu. My question is from DJ ISPR. Sir, what response and options are available to Pakistan in wake of your yesterday press briefing? Please. We are monitoring the situation very carefully in all domains. And accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. I'll just add to what Lieutenant General Sharif said, that Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. Thank you. Agha Ikrar Sahab. Sir, my question, thank you so much, Agha Ikrar from DawnNews Agency. My question is to DG ISPR. Sir, yesterday and even today, you have with the facts and figures and with audios, you shared how Indian Army, not the intelligence agency, the Indian Army is involved in cross-border terrorism in Pakistan. What next now? For how long Pakistan would paying people with the documentation? You have shared everything. So what would be next now? Well, the nation is united. The resolve of the leadership is in front of you. National Security Committee press release, we covered every point. We discussed in totality. And I must compliment all political parties who represent in the federation, federating units, all federating units in the Senate of Pakistan, which is a symbol of federation. There was the unanimous resolution, including, I'm repeating, all political parties. And I think the message was loud and clear that in terms of for sovereignty or territorial integrity, there is no compromise. And we are one, united, and with clear resolve that if any provocation takes place, then, don't blame us. And this is the message we have given while, communicating with world leaders in the last few days. Thank you. And Ms. Sumera, just to add with reference to the evidence that we talked, this evidence is credible, it is verifiable for any transparent, independent inquiry by any investigators. And Pakistan will take up this case, is taking up and will continue to take up this case of this state-sponsored and abetted terrorism with all forums, including the international community. Thank you very much, spokesperson. This is Sumaira Khan from Sama Television. Sir, I have a two-pronged question. One is from the respected DG and the other is posing at Deputy Prime Minister and Foreign Minister. DG, if we talk about kinetic measures, we are right now engaged significantly eastern border and western border as well. So the terrorist might be thinking, terrorist who's operating right now significantly from across the border, if you talk about Afghanistan, I'm forced to name this country as well right now. So what is our situation? Are we stretching our army at two borders? What's our strategy to deal with this two-pronged kinetic strategy? And Foreign Minister, I'm seeing you discussing the entire situation with a lot of world leaders, and you have been day in, day out, you are speaking to them. But to my shock and wonder, I did not see any statement from any country that is condemning that India is not presenting substantial evidence of Pahalgam attack. And yes, they are offering their condolences to the victims, we do, but where is the demand for evidence from India, and what forums exactly we are seeking
to put up this question, and as DG has highlighted, that state-sponsored terrorism from India, what exactly we are going to do about it? Thank you so much. I'll answer the second half. Pakistan Army and Pakistan Armed Forces and law enforcement, we are a battle-hardened army. So, so it may be a ploy, it may be a tactic, it may be a desire, a strategy for them to engage militarily on the eastern front so as to create space along the western border. But Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. And its manifestation you just have seen in the last few days. As I told you that we have credible intelligence and that all the proxies of terror have been activated. But the security of the people is being done. The terrorists are being hunted and being taken down. So we are vigilant, we are watching everywhere. And I said earlier that we are watching their moves and what they are doing and their plans in all domains. So whether they are in the domain of counter-terrorism, non-kinetic, information operations, other domains, air, ground, sea, everywhere, and appropriate countermeasures are being taken, are in place. And there will be defeating and decisive responses. The second question, you see the reaction of the diplomatic world is always incident specific. The incident is Pahalgam. So that would be out of context what you expect, that while they are not condemning India, obviously they are condemning the terrorism, everybody, but I don't know whether you have seen the Chinese statement, whether you have seen the Tayyip Erdogan, the president of Turkey statement, and I explained earlier that most of the global leaders, they were very, very candid and requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. So the policy of the government is absolutely clear, and that's what we are following. So surely this will be inappropriate, I think, at this stage. They haven't seen all this evidence, number one. The discussion right now is focused on an incident. So, it will be out of context if somebody goes out of the way and starts condemning why you're not dealing with all these things. So this is for your education to sharing with the media, with the nation, with the international community, that's what Jan Saab and spokesperson have tried to just run you through. Thank you. Khalid sir. खालिद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, एक टेक्निकल सा सवाल है कि जो दोनों मालिक के दरमियान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो कंपैरिजन है, पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा है? और दूसरा मेरा सवाल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इंडियन मीडिया जो है वो अभी से जो लास्ट ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। क्या ऐसा कोई मुमकिन है या ऐसा कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी वो लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? Let me, before General Saab adds on, as for the warfare comparison is concerned, I think the conventional warfare comparison is over on 28th of May 1998. You are a nuclear power and so is India. Again, at that time, we were not the first one. They, exploded 5 devices. There was a lot of, offers from the world leaders, including President Clinton and many others. And Pakistan leadership, Mr. Muhammad Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan. We accompanied on 28th of May in NDC, where General Jagir Kramal gave a briefing. What you asked, comparative warfare. So the decision was we have to go and respond to represent the sentiments of the nation as well. So number one, so you are a nuclear power and you are recognized as a missile power as well. So no worries at all. Warfare is very much there, but when you say last option, if you are referring to the nuclear option, so obviously there is a national command authority in place in Pakistan, like all the countries who are nuclear, and it is their domain that in such eventuality,
that National Command Authority would meet, where again, Prime Minister and the leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif, both the civil and military leadership who are the members of that command authority, under the law of the land, they will sit and decide. You want to add something? On these particular domains that in which the comparison, I think this is not the forum to discuss that in cyber domain, electronic warfare domain, in the firepower domain, in the information domain, in the other domains, we start doing a comparison of 2-3 countries and pass at this time. I think this is not the forum right now. I gave you an overarching response that we are watching them very carefully in all the domains, and all the appropriate measures are in place. The response, as the Honorable Deputy Prime Minister said, will be befitting, it will be decisive and assured. नौरीन सुनो न्यूज़ से मेरे इसहाक डार साहब से 2 क्वेश्चंस हैं सर। पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR की जानिब से ब्रीफिंग में बड़े वाज़ेह शवाहिद पेश किए गए जो ये साबित करते हैं कि किस तरह से इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है। तो क्या पाकिस्तान मुख्तलिफ सफारतकारों को बुलाकर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कोई डोजियर देने की तैयारी कर रहा है? और सेकेंडली ये सर कि क्या अभी तक अमेरिका, चीन या किसी भी दोस्त मुल्क की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की जो हालिया कैफियत है इसको कम करने के लिए कोई पेशकश की गई है? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक डोजेस का सवाल है, एज आई सेड दैट वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व विद द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। दे वर गिवन ब्रीफिंग इन मोफा बाय द फॉरेन सेक्रेटरी टू बिगिन विद, who were present in Islamabad. We are actively engaged with different high commissioners, ambassadors, chargé d'affaires. Even today, US chargé d'affaires called on me. So we are actively engaged on this thing 24/7. Number 2, the वाज़ेह शवाहिद जो आपने बात की देखें, let me remind you, all this thing what you have seen, if I can quote Madeleine Albright book, the introductory remarks were by President Clinton. Now, what did he say? And it's not a recent episode, it's decades old. In that book, it is written that quoting President Clinton, he said he had the intel information that if he goes to India, there will be around 36 will be killed, murdered. And he responded that if I had taken that information and not gone, then perhaps these 6 could have survived. But if I had not gone, I would not have discharged my responsibility as PUTUS, President of the United States of America. So it's not me who's saying, it's Madeleine Albright book. The person she's quoting has written the introductory remarks in that book. So this is, you see, and the actions are totally, unacceptable. Even in 1971 war, Indus Water Treaty was kept in place and was followed. Never before, since this 23rd announcement, never before. And there is no provision or possibility in the international legal dictionary the word abeyance in any treaty. So they can suspend it, but there is no provision of suspension. Thank you. Mateen sir. जी थैंक यू सो मच। DG मतीन हैदर, DG ISPR से सवाल है। आज हमें आपकी तरफ से अपडेट्स मुसलसल मिल रहे हैं और एक अपडेट ये है कि पाक फ़ौज ने अपनी जो रेगुलर मशक़ें वो शुरू कर दी है। एयरफोर्स ने ऑलरेडी शुरू की हुई है। रात के हमें वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें ये कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम हैं। आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है कि कितना बड़ा ख़तरा है, हमारी कौन सी जगहें पाकिस्तान में, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर, भावलपुर, किन जगहों पे ख़तरा ज़्यादा है और उस ख़तरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी उन इलाकों में कितनी है? चूँकि एक्सरसाइज का क्लिप हमें आ चुका है। और डिप्टी PM FM से सवाल है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ न्यू दिल्ली से आ रहा था उनके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत बदसलूकी की जा रही है। एक नोट भी हमें फॉरेन ऑफिस के ग्रुप में इस हवाले से मिला। तो ये बताइए, ये भी इंटरनेशनल लॉ वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है जो डिप्लोमेटिक स्टाफ आ रहा है। हमने उनके स्टाफ को बड़े एहतराम से भिजवाया लेकिन हमारे स्टाफ के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो बस ये 2 सवाल हैं। बहुत शुक्रिया।
کیا کر رہی ہے یہ؟ میں نے جو اسپوکس پرسن ہے ان کو کویشچن چھوڑا ہوا ہے, اس کے اوپر رسپونڈ بھی نہیں کر رہی منسٹری. میرا خیال 3 ہو گیا, پھر آپ نیا سوال کر لیں. جہاں تک 24 سے 36 گھنٹے کا سوال ہے, یہ اٹ واز بیسڈ آن کریڈیبل انٹل انفارمیشن. So we thought that it would be appropriate late night, it should be made public, and that's why the information minister gave this statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Number 2, بدسلوکی جہاں تک آپ نے فرمایا, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they're moving to and from, we will take care of that. جہاں تک پاکستان کے پھنسوں کے تعلق ہے, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously, since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with more detail. Exactly. آپ نے ایک ایکسرسائز کا ریفر کیا. دس از جسٹ ون پارٹ دیٹ واز شیئرڈ ود یو. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کی چاہے فوج ہے, چاہے فضائیہ ہے, چاہے نیوی ہے, چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں, وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہے. سو وی آر ایوری ویئر آل دا ٹائم. وی آر ریڈی اینڈ وی آر پریپیئرڈ to take on all sort of challenges. Military confrontation کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. جی, میرا نام اعجاز احمد ہے, میں GNN سے ہوں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ سے سوال ہے اور جنرل صاحب آپ سے سوال ہے. جنرل صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ایکسرسائز کا متین نے تذکرہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اتنی مورچے گرا دیے, اتنے جہاز گرا دیے. ہمیں تھوڑا سا اسپیسیفک اس حوالے سے بھی آپ بتا سکیں کہ ایکچولی لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈری پر کیا صورتحال ہے. پھر انڈین میڈیا بہت بلند و بانگ دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس رفائل آ گئے ہیں, پاکستان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. تو ہمارے پاس توڑ کیا ہے اس کا؟ اور ڈاکٹر صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہی امریکی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ مارکو روبیو جو ہیں US سیکریٹری آف اسٹیٹ, وہ آپ سے اور انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے. انڈیا نے ایک یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد وہ ایک فالس فلیگ کرتا ہے اور پھر پاکستان پر الزام شروع کر دیتا ہے. ہماری پری کنڈیشنز کیا ہوں گی اور کیا میڈیشن پاسبل ہے موجودہ صورتحال میں؟ نہیں ذرا ایک سیکنڈ, آلریڈی ان کے 4 سوال ہیں ایک ہی میں, سو میرا پہلے ہینڈل کر رہے تھے. ابھی کرتے ہیں, ابھی آپ کے پاس ویل کم ٹو یو. اگر آپ کامنٹ کر دیں, از دیر اینی اپڈیٹ آن دا کرنٹ سچویشن؟ دیکھیں, وی ہیو اے نمبر آف ٹیلیفون کالز ریکویسٹ ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں, ہمارے پاس بھی ہے. وی آر مینیجنگ اٹ ایز پر میکسیمم پوٹینشیل. لیکن یہ جو آپ نے سیکٹری روبیو کی بات کی, انہوں نے چونکہ میرا شاید ایک ٹریول تھا جو میں نے پوسٹ پون کیا, یو آل نو, کابل کے بعد میں نے ڈھاکہ جانا تھا, تو انہوں نے ریکویسٹ مجھے بھی بھیجی ہوئی ہے اور غالباً پرائم منسٹر ہاؤس بھی آئی ہے. تو ہوز ایور از اویلیبل ول ٹاک ٹو ہم. اینی کالس obviously فارن آفس ایز پر دا اسٹینڈرڈ پریکٹس ول ٹائی اپ دا ٹائم. جہاں تک فالس فلیگ ہے, ہم نے تو اس کو اپنی ایون پہلگام پہ سیریس ریزرویشن فلیگ کر دی ہیں. پہلے آپ نے سب کچھ دیکھا ہے جو جنرل شریف نے آپ کو دکھایا ہے. دس ایبسولوٹلی کرسٹل کلیئر دیٹ وی ڈو ناٹ بلیو کہ یہ ہے, لیکن اس کے باوجود وی ہیو آفرڈ اوکے فائن, اف ہوا ہے یو سے دیٹ اٹس ہوا ہے تو پلیز give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So اگر probe ہوگی تو only then we would know کہ where do we stand. تو یہ false flag جو ہے یہ ایک ان کا ڈرمیٹک قسم کا یہ ان کا پلان ہے. پلوامہ دیکھ لیں, میں نے بھی آپ کو
میڈلن آلبرائٹ کی کتاب پریزیڈنٹ کلنٹن کے وزٹ کا بتایا ہے. آئی واز پریزنٹ 2 December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif. And we have dialogue, Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. You know, these are national history and archives, and they are there where it should be. So let me assure you, you know, we know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first 48 hours has died down already. You have seen that the Indians khud wo sawal wahi pooch rahe hain, or they are questioning many things. So this is how, you know, their narrative has virtually gone for the six, and their propaganda has fallen. So ہم ابھی بھی ہماری جو آفر ہے وہ ہے, جہاں تک آپ نے ممالک کی ذکر کیا, میڈیشن کی بات کی. دیکھیں, میڈیشن نہیں, انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, میڈیشن تو کوئی ضرورت نہیں ہے. So our friends have offered, and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are, inshallah, in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode, of our liking. Thank you. I'll just try to add to that آپ نے کہا انفارمیشن آتی ہے کہ جہاز یہ ہو گیا, مختلف طرح انفارمیشن. اگر تو آپ اپنی انفارمیشن سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں تو آپ کو بہت طرح کی انفارمیشن ملے گی. تو آئی ووڈ ریکویسٹ دیٹ پلیز اونلی ریفر ٹو دی کریڈیبل سورسز آف انفارمیشن, اسپیشلی یہ جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس کے اندر. دی سوشل میڈیا, دی اکاؤنٹس, دے آر ناٹ اے کریڈیبل سورس آف انفارمیشن. وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. اپنے دعوے کی بات کی, وہ دعویٰ کہتے ہیں کہ جی ہمارا رافائل اور یہ وہ, تو ان کے دعوے تو پہلگام پہ بھی ہیں, ان کے دعوے تو بہت سی چیزوں پہ ہیں. ان کے اگر ہم ان کے دعووں پہ چلنا شروع ہو جائیں تو دین دی ورلڈ ول لک انٹائرلی ڈفرینٹ. اینڈ لاسٹلی, جو آپ نے ڈی جی ایم او کی ٹاک کی بات کی, دیر از اے لانگ اسٹینڈنگ ارینجمنٹ آف روٹین ہوتی ہے. ڈی جی ایم او ایک ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے, اور وہ ہر ٹیوزڈے کو اس کے اوپر ایک بات چیت ہوتی ہے. اس کے اندر جو سا ہے, دونوں سائڈس کی پروٹوکول یہی ہیں کہ وہ اس بات چیت کو, اس کانٹیکٹ کو پبلک نہیں کرتے. وی ڈونٹ نو دیٹ فار واٹ ریزن دی انڈینس تھاٹ اٹس نیسیسری کہ انہوں نے آ کے اس کو پبلک کرنا ہے. پرہیپس دے فیلٹ, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان دی نیریٹو, ان دی انفارمیشن ڈومین, دے ہیو نتھنگ ٹو ٹیل. تو دے تھاٹ اٹس کہ جی اس کو اپنی پبلک کو بتایا جائے کہ ہم نے وہاں پہ سیز فائر وائلیشنس کی بات کی ہے اور ہم نے یہ بات کی ہے. So this is not something that is talked in public. So this is an arrangement, long standing, between the two countries. جی صدیق ساجد جی, ایک نیوز سے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے حال ہی میں کابل کا وزٹ کیا, اور اس کے فوری بعد یہ 71 جو ڈی جی صاحب نے بتایا کہ ٹیررسٹ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, پراکسیز کی بات کی, تو کیا آپ کی ان کے ساتھ اس حوالے سے جو بات ہوئی اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلا کہ شروع میں کیا کہا آپ نے؟ کابل وزٹ کیا. جی 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 جی, وہ تو پھر وہی جاری, بلکہ سب سے بڑی تشکیل جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ آئی. دوسرا ڈی جی صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں, مسلسل نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ, کیبنٹ میٹنگ, اور ان کا انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی فوج کو گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان کے اوپر حملے کا, اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جگہ کا تعین کر لیں, مقام کا تعین کر لیں, ٹارگٹ کا تعین کر لیں. تو ہماری طرف سے جو ہے آپ کا اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ میں کابل کا جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں. لیکن ڈونٹ مکس ٹو تھنگس ٹوگیدر. یو کی ناٹ چینج یور نیبرس اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. دس از نو سولوشن کہ اگر
हमें पता है कि उनकी सरजमीन माजी में इस्तेमाल हुई है, तो हम अपने ताल्लुकात को बंद कर दें. It is not neither good for economy nor trade nor even Islamically it's not allowed. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, वो नहीं करते चौधरी साहब, जनरली प्रेस टेक आउट नहीं करते, वो प्रेस रिलीज़ नहीं होती. इट इज़ अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अरेंजमेंट कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होके हमारे काउंटर पार्ट ने, वी शुड अप्रिशिएट. भैया ये कि अगर हम ऐसी चीज़ों पे क्रिटिकल होंगे तो जो उसका पॉजिटिविटी है वो इंडिया तो भेजेगा उनको. देखे आपने तो बड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई, मुझे बताया गया वो बहुत थोड़ी मीटिंग करते हैं. इट वॉज एलेबोरेट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर खुद. उसके बाद DPM से मीटिंग हुई, उनकी पूरी कैबिनेट के जितने मेन विंग्स थे वो सारे थे. और फिर मुत्तकी साहब से मीटिंग हुई, तो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. हमें देखिए, हमने रहना है एक दूसरे के साथ, और हमारी जो बेहतरी है उनके लिए बेहतरी है, उनकी जो बेहतरी हमारे लिए बेहतरी है. सो गवर्नमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स दे डिसाइडेड कि वी शुड री एंगेज, और उसके नतीजे में मैं गया और द विजिट वॉज एब्सोल्युटली फाइन. और मैंने यहाँ आके आपको नहीं बताया कि वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ. मेरे बाएं हाथ मुत्तकी साहब खड़े थे और मैं हर चीज़ जो कुछ हमने अनाउंस किया, जो कुछ एग्री किया, मैंने ट्रांसपेरेंटली कौम को और दुनिया को बता दिया, और उन्होंने भी उसको उसी पैराए में लिया, उसी तरह रिस्पॉन्ड किया. तो पहले अगर हम काबल को इसमें ड्रैग इन करेंगे, आई थिंक इट विल नॉट बी फेयर. सो इट इज़ नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट. देखिए, वी आर नॉट कंसर्न कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं. हम आपको बार बार ये बता रहे हैं, हम पहले भी कम्युनिकेट करते रहे हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं. 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी. वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन. वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट. बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: we are ready, don't test it. Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi, and according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in Pahalgam in a fair and objective way. So my question first to DG ISPR, that one thing when in your presentation about the Chinese national who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to show indicating that this account knows the attack ahead of the thing happen. So have you ever traced the background of this account, who are behind it, and are you planning to present these evidence after the investigation to your Chinese counterparts? This is my first question to DG ISPR. So second question, that we have already seen yesterday that Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving the issue by forces. Well, we have seen Pakistan has carried out a lot of intensive diplomatic activity with neighboring countries and major countries in the past days. Has Pakistan have planned to propose a resolution or propose a case in the UNDC to seeking for pass a resolution to limit both sides or India side to carry out the war to solve the issue? This is my second question to Deputy Prime Minister. Thank you.
Well, I had, detailed telephone call, long telephone call with His Excellency, the Chinese Foreign Minister on Sunday afternoon. He was traveling, he was at that time, I sent him a message, he was in Central Asian states traveling to Brazil for BRICS meeting. We were very clear, and I am grateful that he supported. I explained to him. He was obviously up to date. So he supported our stance and offer of the independent investigation. He says a very good offer, and he emphasized that it should be accepted and independent investigation should take place. The second, advice, as we are ironclad friends and brothers, was that we must try and exercise restraint in the interest of the regional peace and security. So I assured him that, as I have told even in the Senate of Pakistan, I have also said it publicly, we will not be the first one to take any escalative move. But he obviously he fully agreed. So his advice was that we should avoid any escalative move and exercise restraint, which we have the policy by the civil and military leadership have already decided that we will not do the first move. So rest I have already clarified. Your question about the Pakistan plan resolution in the UN Security Council, we will consult. As you know that right now we are moving diplomatic way. Obviously I had to cancel my visit to Dhaka under the circumstances, which was scheduled for 28th, 29th. So we are taking care of everything. So if the leadership would decide for moving a resolution, we will look into that. The resolutions in UN Security Council sometime get shooted down by the P5. They have the veto power. So we are one of the 10 non-permanent elected members. So there's a different debate we can discuss sometime, the reforms in the UN Security Council, the multilateral system, which is weakening very rapidly. So it's not the time. But we will obviously, through consultative measures, because we don't want to present a resolution and it just doesn't get through. Because you have just seen the press statement filed by US, United States of America. It took 2 days because we had serious reservations on 2 points, and we got it fixed. We got Jammu and Kashmir included. We got TRF removed, and after that, it was interesting that within the next 48 hours, TRF actually disclaimed that we have nothing to do with this thing. So thanks God, our argument has been proven, and a position what we took stands vindicated. Thank you. On the question of we are extremely, it is a great tragedy, the loss of the valuable lives of our Chinese friends who were victim of externally sponsored and abetted terrorism. As you saw that, as you highlighted the X account that you referred, a forensic of that account tells a lot about that, from where it's being operated, which agencies. So it has clear linkage with India. As I highlighted, that it was the activity on Pahalgam incident, amongst the first one to come and start pointing fingers from these accounts on Pakistan, on Islamist terrorism. Beforehand, claims on Mianwali airbase attack, beforehand claims of an attack that something is going to happen in Karachi, immediate reporting of that unfortunate incident, and then amongst the first one to say, while we were not sure that who these foreigners were, that the Chinese were victim of that incident. So the forensic is there for all to say. Of course, Pakistan and China share a very organized and institutionalized method of information sharing in the domains of these investigations. So all the relevant information, investigations are shared with the friends.
جی سر، میں سید ظفر حسین میرا نام ہے سر، دنیا نیوز سے میرا تعلق ہے. میرا سوال جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے ہے. سر آپ پولیٹیشین ہیں, ایک پولیٹیکل کویسچن بھی ہو جائے. سر گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے ساری سچویشن چل رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہیں ہمیں فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. وہ قوم کے لیڈر ہیں, وزیر اعظم ہیں. کیا انہیں نہیں چاہیے کہ وہ فرنٹ پہ آ کے فرنٹ سے قوم کو لیڈ کریں, قوم کو اعتماد ملیں اور کوئی قوم سے خطاب کر لیں, بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا حکومت کرنا چاہ رہی ہے ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. ایک ملک سے یہ جنگ کا معاملہ ہے, کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ قرارداد سینٹ نے پاس کر لی ہے, یہ قوم کی آواز ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا 15-20 سینیٹرز کی موجودگی میں قرارداد کی منظوری کو قوم کی آواز قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کا منتخب ایوان کے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر اس معاملے پر انہیں اعتماد میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ نہیں بتایا جاتا کہ قوم اس مسئلے پر اکٹھی ہے. حکومت کے پیچھے Political statement well taken. Let me answer. دیکھیں بھائی, جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, I fail to understand, یا تو شاید آپ کو موقع نہیں ملا. Starting from right after arrival from Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout. And very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His statement after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا, تو بڑا حیرانگی کی بات ہے. یا تو آپ کو موقع نہیں ملا یا آپ کہیں اور انڈین چینلز ہی دیکھتے رہے ہیں اس دوران. دوسرا جو تو اس لیے غائب کو, تو he is leading from the front. I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And آپ نے دیکھا کہ ہم لگے ہوئے ہیں, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ 15-20 محلے, اگین آپ کی, میں چونکہ اکاؤنٹنٹ ہوں, آپ شاید نان اکاؤنٹنٹ ہیں, یہ 15-20 تو مجھے نظر نہیں ہے, تو بہت زیادہ بڑی تعداد تھی. کم از کم تمام پارٹیز کے تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں, اف یو ریکال, اگر آپ موجود تھے, تو ہماری 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی. ہم نے 24 کی رات کو ہی ایک ڈرافٹ, تو اس اسٹینڈرڈ یہ پریکٹس ہے کہ یہ فارن آفس کا کام ہوتا ہے, ہم نے ایک ڈرافٹ ریزولوشن بنا کے وہ 11 بجے رات کو دے دی. میں چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اس کی تفصیل شیئر کر رہا ہوں. تمام کو دے دی. اگلے دن سینٹ اجلاس سے 1 گھنٹہ پہلے میٹنگ ہوئی ہماری, اور میں خود اس میں حاضر ہوں. اور اس میں ہم نے کھلے دل کے ساتھ جو کسی نے ویلیو ایڈیشن پرپوز کی, وی ٹوک اٹ. اور آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, یو نیم جو کہ ادھر نہیں تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اور کہاں بیٹھے, لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے جہاں میں کبھی ہوتا تھا, ابھی میں لیڈر آف دی ہاؤس میں بیٹھتا ہوں, تو ہم وہاں بیٹھے جہاں شبلی فراز صاحب کا آفیشیل چیمبر ہے. تمام یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ ہے, یہ ایک نیشنل ایشو تھی. میں بڑی خوشی کے ساتھ میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ لیڈر دی اپوزیشن کے کمرے بیٹھے ہیں, ان کو بلائیں. میں کہا نہیں, میں ادھر جاؤں گا. ہم سب بیٹھے کھل کے 2 گھنٹے. اگر آپ کو یاد ہو تو اجلاس لیٹ شروع ہوا, سو ود دی کنسنسس آف دی آل پارٹیز. تو یہ نہ پلیز کہیں دس ول بی اے ویری انفیئر اسٹیٹمنٹ کہ جی 15-20 سینیٹرز کے موجودگی میں اگر ریزولوشن پاس ہوگی. آئی واک دیم تھرو پوری جو اس وقت تک کی کارروائی تھی سب کو ہاؤس میں, جب میں نے کہا ریزولوشن پاس کی. ایک طرف میرے دستخط ہے, دوسری طرف لیڈر آف دی اپوزیشن کا دستخط ہے اس ریزولوشن کے اوپر. یو کین گو اینڈ گیٹ دی کاپی. اور اس کے بعد کل 2-3 دن ڈبیٹ ہوئی. کل جب ڈبیٹ کو میں نے کنکلوڈ کیا, فرام دیٹ پوائنٹ ٹل یسٹرڈے ایوننگ, جب وہ پروگ ہوا اس سے پہلے, میں نے جو مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں اس معاملے کے حوالے سے, آئی جسٹ اگین شیئرڈ اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ جب بھی اجلاس دوبارہ آئے گا میں آپ کو باقی بھی مزید جو کا ہو, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کیا ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے بھائی. اور سینٹ بالکل ہی قوم کٹھی ہے. اب ہم ایسے میسیجز نہ دیں. دیکھیں انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں, اٹ از آرٹ آف پالیٹکس ٹو ڈیل ود ڈفرینسز, اور ڈیل کرتے رہے کو. میں تو پہلی دفعہ نہیں کر رہا, میں پچھلے 35 سال سے یہی جھک مار رہا ہوں. تو آئی ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ پلیز.